मक्का में, बोलो कहाँ पे, एक बूढ़ी औरत है, साथ में बोलो ना, औरत कैसी है, बूढ़ी बेवा औरत, 80 साल की बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, बहुत बुरी औरत है, और उसका आगे पीछे कोई नहीं, बोलो उस औरत का आगे पीछे कोई नहीं, वो कोई मक्के में कोई कोने वोने में कहीं झोपड़े ओपड़े में रहती है, लेकिन 80 साल की बूढ़ी अम्मा है और ईमान कबूल नहीं किया वो। और उस जमाने में जो बेवा औरतें होती थी ना, वो कुछ लोग पैसा दे देते थे, तो उस जमाने की बेवा औरतें क्या करती थी, बाजार में जाती थी और 4-5 महीने का अनाज साथ में खरीद लेती थी और खरीद के घर में लाके रख देती थी। भाई बार बार बूढ़ी औरत कहाँ बाजार जाएगी और कहाँ वहां पे सामान उठाएगी। तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपने घर से निकली, बोलो कहाँ पर पहुंची, और 2 ठेले भर के सामान खरीदा, बोलो 2 ठेले भर के। अब बेचारी बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, उसको संभाले कि ठेला संभाले, वो बेचारी क्या करे मालूम है, एक ठेला हाथ में रेवे, डंडा हाथ में रेवे और धीरे धीरे चले, 10 कदम जाके ठेला रख दिया, फिर वापस वहां से आई, दूसरा ठेला उठाया और दूसरे ठेले को ले जाके वहां पे रखा, दोनों ठेले जमा हो गए ना। अब वो बूढ़ी अम्मा बैठ गई, थोड़ा सांस लेती है, उसके बाद में फिर धीरे से उठती है, फिर एक ठेला उठाती है और मक्के का बाजार भरा पड़ा है, मार दौड़ से बच्चे आ रहे जा रहे, सब देख रहे, लेकिन वो जाहिलियत का दौर है, देख रहे चले जा रहे। मेरे दोस्तों आपको ताज्जुब होगा, उसी वक्त वहां से हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो 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 सल्लल्लाहु, हमारे नबी की नजर पड़ी इस औरत के ऊपर, हालांकि सबकी नजर पड़ रही, हमारे नबी की नजर पड़ी, आंखों में आंसू भरा है, हमारे नबी ने जो जुमले कहे ना वो सुन, या उम्मा, इसलिए मैंने वाली या उम्मा, हमारे नबी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अम्मा रहती कहाँ, अम्मा कहाँ से, अम्मा कौन से खानदान की है, ऊंचे खानदान की के छोटे खानदान की, बड़े खानदान की के निचले खानदान की। हमारे नबी का जुमला सुनना, आने के साथ कहा या उम्मा, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो। तो जो बूढ़ी अम्मा ने देखा, और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर चमकने वाला चेहरा कौन सा होगा, वो बूढ़ी अम्मा ने देखा तो चौंकी, कहा बेटा तू तो जवान दिखता बेटा, ये 2 ठेले मेरे से उठाए नहीं जाते, अगर एक ठेला तू उठा ले, एक ठेला मैं उठा लूं, मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, अम्मा मैंने तुम्हें माँ कहा और तुमने मुझे बेटा कहा, और कोई बेटा अपनी माँ को बोलेगा कि एक ठेला तुम उठाओ एक ठेला मैं उठाओ, अरे हमारे नबी ने दोनों ठेले ले लिए, एक अपने इस कंधे मुबारक पर रखा, एक इस कंधे मुबारक पर रखा और लेकर चलना शुरू हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, अब वो तो बूढ़ी औरत थी, अरे बोलो औरत कैसी थी, बूढ़ी थी, और बूढ़े लोग दुआ देते, वो बूढ़ी औरत पीछे से बहुत दुआ देवे, लेकिन दुआ देते देते वो बूढ़ी अम्मा क्या बोली मालूम है, ए बेटा थक गया होगा, ए बेटा बहुत दूर से चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लेते। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा, अम्मा ये तुम्हारा बेटा थका नहीं है, अगर आप थकी हो ना आ जाओ, आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो, आ जाओ मेरी अम्मा आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो। अरे वो अम्मा इतनी खुश हो गई, बेटा तू थका नहीं तो चलता जा। मालूम नहीं मक्का के कोने में कहाँ जाके घर था, वहां जाके बूढ़ी अम्मा ने ताला खोला, दरवाजा खोला और कहा यहाँ पे सामान रख दे। अरे हमारे नबी ने बोलो दोनों ठेले, और दोनों ठेले रखने के बाद हम होते तो कितनी पंचायत करते, તમે કાથી આવા, તમારો કા રહેવાનો, તમારો હસબન્ડ કા છે, है ना, हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको। हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना, बोलो मुझे बुला। तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले, उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ले ये मजदूरी लेके जा। हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा, मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था, मैंने माँ कह के पुकारा था, तुमने बेटा कह के पुकारा था, आज माँ बेटे को मजदूरी दे दी। माँ माँ हो के तुमने अगर मुझे बेटा माना और मैंने तुम्हें माँ माना तो तुम मुझे मजदूरी देती हो। तो वो कहने लगी बेटा माफ करना, मेरे को नहीं मालूम तो इतना अच्छा है। ये बोलकर हमारे नबी बोलो जान, जैसा जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा इधर तो आ, इधर तो आ। आए हमारे नबी आए, क्या क्या काम है, कहा बेटा तू पैसे तो नहीं लेता इसलिए कि तू बेटा बन गया, मैं तेरी माँ बन गई, तू पैसे तो नहीं लेता। लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत 80 साल का तजर्बा, और बूढ़ी अम्मा क्या कहती है, बेटा एक नसीहत तो सुन के जा,
ایک نصیحت، بوڑھی عورت ہو ایک نصیحت تو سن کے جا. ہمارے نبی قریب آ گیا. ہاں 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 اماں بتاؤ نا کیا نصیحت. کہا بیٹا مکے میں ایک آدمی آیا ہے نام محمد ہے، اس سے کبھی ملاقات مت کرنا. مکے میں ایک آدمی آیا ہے، بولو نام. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں یوں آنسو آیا. کہا اماں کیوں نہیں کرنا ملاقات. کہا بیٹا تیرے کو نہیں معلوم یہاں سب لوگ جادوگر بولتے ہیں، محمد کو جادوگر بولتے. کتنے لوگ تو کہتے وہ نجومی ہے اور کتنے لوگ تو کہتے وہ مجنون ہے. مجنون سمجھ میں نہیں آتا ان کو، مجنون ہے وہ. کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا کہ وہ جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ وہ نجومی ہے. اسے بوڑھی اماں کہتی دیکھ میں تو 80 سال کی بوڑھی ہوں، مکہ میں کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن یہ آدمی سے بچ کے رہنا، نام اس کا محمد ہے. بولو نام اس کا. ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں میں آنسو تھے. سچ بتاؤ ہم ولساڈ والے وہاں ہوتے تو وہ دونوں ٹھیلے اٹھا کے وہاں رکھ کے آتے. جا لے کے آ وہاں سے. یا معلوم نہیں کیا بولے ہوتے. ہمارے نبی نے کیا جواب اور کیسے جواب دیا ہوگا میرے پیاروں. اتنے بڑے نبی نے ایسا جواب کیسا دیا ہوگا. کہا ماں اچھا ہوا سمجھا دیا، اچھا ہوا واقعی میرے کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں، تم نے اماں ہو کی کتنی بڑی بات بتا دی. محمد سے نہیں ملنے کا نا. نہیں ملوں گا میں محمد سے. نہیں لوگ کیا جادوگر کہتے، نجومی کہتے، مجنون کہتے. ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کروں گا، میں ملاقات نہیں کروں گا، لیکن اماں میرے کو اجازت دو میں یہاں سے جاؤں. جب وہ بوڑھی اماں نے کہا جاؤ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بوڑھی اماں سمجھ گئی، پھر سے بلایا ادھر آؤ تمہارا نام کیا ہے. تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا. اماں میں نے تمہارا نام پوچھا. بتاؤ پوچھا ہمارے نبی نے. نہیں اماں میں نے تمہیں ماں کہہ دیا، تم نے بیٹا کہہ دیا. اس سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا کہ تم میری ماں بن گئی میں تمہارا بیٹا بن گیا. نہ میں نے نام پوچھا تو میرے نام کی کیا ضرورت ہے. تو اماں کہتی نا تو نے مجھے ماں بولا، بیٹے کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا. بس ہمارے نبی روئے، روتے روتے کہا محمد. بولو کیسے درد سے کہا ہوگا میرا نام محمد. جس سے تم ملنے منع کرتی ہو نا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، لیکن ماں میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کیا جملہ ہوگا. ماں مجھے معاف، اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دینا، لیکن محمد میں ہی ہوں. لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں، لوگ مجھے ہی نجومی کہتے ہیں، لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں، لیکن میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے کچھ نہیں کہتا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن لوگ مجھے جو چاہے وہ کہتے ہیں، لیکن میں محمد ہوں. میری طرف سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا. وہ بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا. تم محمد ہو. اگر تم محمد ہو تو یہ بوڑھی ماں کہتی اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے. اگر یہی محمد جادوگر ہے تو اوپر والا پورے مکے کو جادوگر بنا دے، پورے مکے کو نجومی بنا دے، پورے مکے کو مجنون بنا دے. اور وہ اماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی جو کلمے کی تو دعوت دیتا ہے ہاتھ بڑھا، میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم. وہ ماں بولتی ہے ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے، تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا، میرا بوجھ نہیں اٹھایا، تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ ماں کی حقیقت میں ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی. ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی. یہ ماں تو نہیں تھی، کوئی خاندان بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے کہ ایک بوڑھی ماں نے ایمان قبول کر لیا. اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو، اسلام دھرم بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ، کریں گے. کتنے لوگ بیٹھے معلوم ہے میں اس سے بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا بھائی؟ کہا نا اپن بات نہیں کرے، 2 سال ہو گئے
اپنی ناک تو جھکے نہیں، اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے، اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا میں معاف نہیں کروں گا، ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے، کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا، اس کے منی کا جو قطرہ، منی تو سمجھتے ہو نا، منی تو سمجھتے ہو نا، منی کا قطرہ، اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا، پیریڈ میں جو خون آتا نا، اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے، ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ، اس سے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنی ثم کان علقہ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلك بقادر على ان یحیی الموتى. آج پیسے آ گئے، تھوڑا گھر مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، بچے مل گئے، تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں. قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں. میرے پیارو، میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے، روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری، کیسی عید ہماری؟ کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟ وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے، پیاسے بھی نہ رہے، اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟